بات کر کے سویلین سپریمیسی کی طرف جو ہے ریفرنس کرنا اور تمام لوگوں کو جو ہے یہ بار بار باور کرانا کہ صرف کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے یہ اپنا کام کریں. دس کڈ ناٹ بی کوالیفائی ایز اے کرمنل اوفینس. یہ ہو نہیں سکتا. اور یہ جو ڈینجرس ٹرینڈ جو سیٹ کیا جا رہا ہے, گروئنگ ٹرینڈ جو ڈینجرس سیٹ کیا جا رہا ہے, آپ ان تمام جو کیسز کا پوسٹ مارٹم دیکھ لیں کہ پورے ملک بھر میں چاہے وہ صحافتی برادری ہے ان کے لوگ ہیں یا چاہے جو ہے کوئی دوسرے لوگ ہیں. سیاسی لوگ ہیں کہ ایف آئی اے کی کوئی بات نہیں, یہ جو کر رہا ہے کوئی اور کر رہا ہے. دیکھیں اس میں جب آپ کہتے ہیں نا ایف آئی اے کی کوئی اوقات نہیں ہے, ایسے الفاظ بھی استعمال ہوئے, وہ یہ بتایا گیا کہ ایف آئی اے ایسا لگتا ہے کہ ایک پیرالائزڈ اپاہج قسم کا ادارہ ہے جس کو سہاروں کی ضرورت جو سا ہے. ایف آئی اے انڈیپینڈنٹلی ایکٹ نہیں کر رہا بیکاز ایف آئی اے اس کیس میں اگریوڈ پارٹی نہیں ہے, اور ایف آئی اے جو سا ہے اس نے دوسرے اداروں کا رول کب سے ازیوم کرنا شروع کر دیا. تو یہ کلاسیکل کیس ہے جہاں پہ ایف آئی اے بھی جو ہے اپنی جو لیگل اتھارٹی ہے اور جو اس کی پاورز ہے اس سے اٹ از گوئنگ وے ابو اینڈ بیونڈ. یعنی کہ اگر کوئی متاثرہ فریق ہے, میں پہلے دن سے کہتا آ رہا ہوں کہ پاکستان آرمی میرا ادارہ, میری فوج, میرے لوگ ایز این ادارہ ایک مرتبہ بھی جون سا ہے وہ عمران ریاض خان کے خلاف شکایت کنندہ بن کے کبھی بھی سامنے نہیں آئے. اور اس کی وہ بالکل ٹھیک ہے, وہ اس وجہ سے نہیں سامنے آئے بیکاز کوئی ایک بات آج تک عمران ریاض خان نے جو ہے پاکستان آرمی بطور ادارہ کے خلاف کی نہیں ہے, نہ وہ سوچتا ہے نہ وہ کبھی کرے گا. لیکن کسی صرف ادارے کو, تمام ادارے جو سے ہیں, اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اپنی آئینی حدود میں رہ کے کام کرے تو یہ اس ملک میں کون سی نئی بات ہے. 1947 سے لے کر جو ہے آج تک قائد اعظم محمد علی جناح سے لے کر جتنے پالیٹیشینز آئے ہیں, جتنے فارمر پریزیڈنٹ پرائم منسٹر, جتنے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ آئے, جتنے سوشل ایکٹیوسٹ, جتنے جو ہے کانسٹیٹیوشن ایکٹیوسٹ آئے ہیں, سب نے یہی بات کی ہے. اور حیران میں اس چیز پہ ہوں کہ جو ہماری فیڈرل گورنمنٹ ہے ان کے عوامی جو نعرے ہیں, عوامی دعوے ہیں, وہ بھی سویلین سپریمیسی کے ہیں. اور جب سویلین سپریمیسی جو ہے کہ نعرے لگائیں اور ان کو کریڈٹ ملے اور کوئی اور جو ہے سویلین سپریمیسی کے جو ہے وہ نعرے لگائے, تو یہی گورنمنٹ جو ہے اپنا دورہ معیار اور اپنے پہلے جو سٹینس ہیں ان سے ڈپارچر کرتے ہوئے جو ہے دوسروں کو وکٹمائز کریں. یہ ٹرینڈ نہیں چلے گا. اور ابھی تک جو ہے وہ پورے ملک میں پچھلے ایک سال میں جتنے اس طرح کے جو ہیں سینکڑوں کی تعداد میں, پہلے درجنوں تھے اب سینکڑوں کی تعداد میں مقدمات ہو گئے ہیں. یہ سارے بے فضول قسم کے, بیس لیس قسم کے, اور یہ جو ڈینجرس بیڈ تھیوری ہے, یہ غلط جو ہے جو تھیوری کریٹ کی جا رہی ہے, ان کو ڈسکریج کیا ہے اور ان کو جو ہے شٹ ڈاؤن کیا ہے. اور مجھے امید ہے کہ ہماری جو آج بڑی عدالت ہے انشاءاللہ جو جج صاحب کے سامنے بڑی تفصیلیں جو ہے 40-50 جو ہے فیصلے رکھے گئے, 15-20 فیکچوئل, مٹیریل, پروسیجرل اور لیگل گراؤنڈز جو ان کے سامنے رکھی گئی ہیں. مجھے یقین ہے انشاءاللہ جو ہے کورٹ اپنی ہی جو آنریبل جوڈیشل جو آفیسر ہے وہ اپنی کورٹ کے لیے ایک اچھا اوپینین لکھیں گے اور اس کیس کو خارج کریں گے. سر یہ فرمائیے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دے رکھا ہے کہ آپ نے کسی بھی جرنلسٹ کو گرفتار کرنا تو متعلقہ یو جی ایل یا پریس کلب سے رابطہ کیا جائے گا. کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے پنجاب میں اثر انداز نہیں ہوتے؟ کیا یہ قانون کو نہیں مانتے؟ اگر ایسا ہے تو ان کے خلاف کیا قانونی کارروائی ہو سکتی ہے؟ اس طرح ایک سٹیپ میں آگے جاؤں گا. جو ان سے پہلی بات تو یہ ڈائریکشن دی ہوئی ہے ایف آئی اے کو, تو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ملک بھر میں نافذ العمل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عمران ریاض خان کے کیسز میں 2 چیزیں پوائنٹ کر دوں. جب میں نے عمران کے پہلے مقدمات جو جولائی میں درج تھے اس سے پہلے پٹیشن فائل کی جس میں عدالت نے تمام مقدمات کا ریکارڈ نے 17 کا دیا, 18ویں ایف آئی آر چھپائی اور اس نے اس کو گرفتار کیا. تو آپ کا سوال ہے کہ یہ ادارے ملک کی عدالتوں کو نہیں مانتے, یہ ان کا کنڈکٹ آپ کے سامنے ہے. اس بار بھی عدالت نے جو ہے 14 جنوری کو میں نے ایک لیٹر لکھا جس پہ لاہور ہائی کورٹ کے آنریبل جسٹس علی باقر نقوی نے ایک آرڈر پاس کیا اور ایف آئی اے کو حکم دیا کہ اگر اس کے خلاف کوئی انکوائری یا مقدمہ پینڈنگ ہے تو اس کو 1 ہفتے میں اس کی درخواست ہے کہ بتایا جائے ہے یا نہیں, اس کو ڈیسائیڈ کرے. نہیں کی. تو یہ جو ہمارے جو ایف آئی اے جیسے ادارے ہیں جو کہ اب اپنے پاؤں پہ اپنی انڈیپینڈنس جو ہے اس کو کمپرومائز کر کے جو ہے ایز اے پیرالائز جو ہے باڈی ایکٹ کر رہے ہیں, ان کو اس سے اجتناب کرنا ہوگا. یہ پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ ہے. ایف آئی اے پاکستان کی سب سے بڑی پریمیم ایجنسی ہے. تقریباً 45 سے زیادہ قوانین ہے جس کی نامینیٹنگ ایجنسی ہے, جس میں 45 قوانین کو جو ہے اس نے اپنے پاس رکھ کے اور تمام کیسز کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے اور اس کی کاگنیزنس لینی ہے. ایسے ادارے کو اپنی جو ریپوٹیشن ہے نا, جو گرینڈ ریپوٹیشن نیشنل لیول پہ ہے, اس کو اس حد تک کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے جس سے پبلک کانفیڈنس بالکل ان پہ جو ہے ڈیڈ ہو جائے. میں یہ کرنا چاہوں گا کہ کسی بھی صحافی کے ساتھ مسئلہ پیش آتا ہے تو آپ اس کا کیس لڑتے ہیں, کیا آپ کو دھمکیاں نہیں آتی؟ میرے جتنے صحافیوں کے میں نے آج تک مقدمات جو ہیں وہ کیے ہیں, سوائے شہید ارشد شریف کے جو ہیں وہ کسی نہ کسی صورت میرے تمام دوست رہے ہیں. اور میں چونکہ 2010 سے 12 کے درمیان خود بھی جو ہے میں ایم ایس سی میس کمیونیکیشن میں نے کی ہوئی ہے ایز اے اسٹوڈنٹ رہا ہوں, تو اس وقت اس کے بعد میں میڈیا ایتھکس اور لاس پہ پچھلے 10 سال میں ملک بھر کی یونیورسٹیز میں جو ہے وہ ایز اے لیکچرار بھی جو ہے دیتا رہا ہوں, جس کی وجہ سے میڈیا انڈسٹری سے میرا بہت زیادہ جو ہے وہ کلوزلی ایسوسیٹیڈ جو ہے ریلیشن شپ رہا ہے. اب میری عادت نہیں ہے, چاہے میرا کوئی دوست صحافی ہو
یا نہ ہو, کوئی اور بھی شخص جو مجھے جانتا ہو جس نے کبھی مجھے مدد کے لیے جو سے کہا ہے, اگر میں اس کے ساتھ یہ واقعی جو سے میں جج کر لوں میری اپنی انڈیپینڈنٹ ججمنٹ میں کہ زیادتی ہو رہی ہے, تو مجھے تفریق کوئی نہیں ہے کہ میرا دوست ہے یا نہیں ہے. تو اللہ کا شکر ہے میں آج تک مقدمے لڑتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ بھائی میں وکیل ہوں, مجھے پروفیشنل لائر ہوں, میرا کام ہے کسی بھی جو سا ہے ادارے یا کسی بھی جو سا ہے افراد کو, چاہے وہ سرکار میں ہے یا چاہے جو سا ہے وہ غیر سرکاری ہے, پرائیویٹ ہے, میں نے اس کو پروفیشنل سروسز جو سا وہ دینی ہے, قطع نظر اس سے جو سا کہ اس نے جرم کا ارتکاب کیا کیا, اور قطع نظر اس سے جو سا کہ اس کو کس آفینس میں پروسیکیوٹ کیا جا رہا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ مجھے الحمدللہ آج تک جو سا کبھی کسی نے دھمکی نہیں دی یا دباؤ نہیں ڈالا یا ہراساں نہیں کیا, اور جن لوگوں نے جو سا ممکنہ طور پر یہ کام کرنا ہے وہ سارے مجھے بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. چونکہ پاکستان بھر کے ادارے, کوئی ایک ایسا ادارہ نہیں ہے سرکاری اور ریاستی, ایک بھی ادارہ نہیں ہے جن کی طرف سے میں جو سا پبلکلی پورے پاکستان میں جو سا ہے وہ جس طرف آپ اشارہ کرتے ہیں اس طرف بھی میں جو سا ہے وہ بے شمار مقدمات میں وکیل تھا اور ہوں اور کرتا رہتا ہوں. تو مجھے انشاءاللہ لوگوں کو میرے پروفیشنل ایتھکس کا, پروفیشنل اسٹیچر کا اور پروفیشنل کیلیبر کا پتہ ہے کہ آئی ڈونٹ ٹریٹ تھریٹس ان اے گڈ وے, آئی ڈونٹ ٹیک تھریٹس اینڈ آئی ڈونٹ ٹیک پریشرس, نہ لیے ہیں. اور اللہ سے دعا یہ ہے, اور یہ اللہ اور مدد, اللہ کی مدد, اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل سے ممکن ہے, ایسا کردار نہیں رکھا, نہ ہی ایسی تربیت ہے, نہ ایسی طبیعت ہے کہ کوئی جو ہے وہ دھمکی بغیر وجہ کے دے دے, اور اگر دے گا تو آپ عمران ریاض خان جیسے کئی لوگ جو سے بھول جائیں گے. انشاءاللہ اس میں حوصلہ جو ہے نا وہ سب کو پیچھے چھوڑا جائے گا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ.